سارا سال گناہ کرتے رہتے ہیں، مہینہ رمضان کا بھی آ جاتا ہے، وہ 20 دن بھی گزر جاتے ہیں، رمضان کا آخری عشرہ بھی آ جاتا ہے، اللہ پھر کہتے ہیں اے میرے بندے جا، یہ رات ایک رات، تو یہ 5 راتیں، یہ آخری عشرہ میں بھی اپنے رب سے ڈر جا، اپنے رب سے توبہ کر لے، جا میں تجھے اتنا اجر دے دوں گا، اتنا تجھے اجر دے دوں گا کہ تو اس اجر و ثواب سے جنت میں چلا جائے۔ لیکن دل پتھر ہو چکے، دل پتھر ہو چکے، اللہ توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس رات کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی بھی فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، وہ برکت بہت ہی باعزت رات ہے کہ جس رات میں ہم نے بہت ہی عظیم کتاب قرآن کو نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے، تم کیا جانو؟ لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ آپ کو پتا ہے ایک سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، اگر آپ 1000 کو 12 پر تقسیم کرتے ہیں تو یہ 83 سال اور کچھ ماہ بنتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح آپ دنوں کا اگر حساب لگائیں 29,000 سے 30,000 کے قریب، 29,000 سے اوپر اتنے دن بنتے ہیں۔ آپ اگر گھنٹوں کا حساب لگاتے ہیں تو 6,96,000 کے قریب گھنٹے بنتے ہیں۔ آپ اگر منٹوں کا حساب لگاتے ہیں تو 41 کروڑ 76 لاکھ منٹ بنتے ہیں۔ اتنی بڑی مدت وقت، اتنے سالوں، اتنے گھنٹے، اتنے ایام، کتنا بڑا یہ اجر ہے مومن بندے کے لیے کہ جو اس رات کو پانے کے لیے جدوجہد میں لگا رہتا ہے، کوشش میں لگا رہتا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، یہ وہ رات ہے کہ اللہ کے حکم سے، اللہ کا ہر حکم لے کر ملائکہ اور روح الامین اس زمین پر اترتے ہیں۔ سلام نہیں حتی مطلع الفجر، یہ رات سلامتی والی ہوتی ہے، فجر تک سلامتی ہی سلامتی، بڑی سکون والی رات۔ اور اسی طرح اس رات کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس آدمی نے اس رات کا ایمان کی حالت میں، ایمان کے ساتھ، جس آدمی نے اس رات کا قیام کیا اللہ سے اجر و ثواب لینے کے لیے، اللہ سے اجر و ثواب لینے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے سابقہ پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جائے، صرف ایک رات سے۔ لیکن خوش نصیب وہ لوگ جو اس رات کو پانے کے لیے بڑی محنت کرتے ہیں۔ اور اسی طرح بخاری مسلم کے اندر، دیگر احادیث کے اندر بڑی احادیث بیان کی گئی ہیں اس رات کے بارے میں۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ وہ بھی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے، آپ کے صحابہ بھی تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ذرا تھوڑی سی لمبی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج مجھے وہ رات بعد میں دکھلائی گئی، لیکن بعد میں مجھے بھلا دی گئی کہ وہ کون سی رات ہے، لیکن آپ اس عشرہ کی تمام راتوں میں اس رات کو پانے کے لیے محنت کرو، اس رات کو تلاش کرو، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں، یہ 5 راتوں میں اس رات کو پانے کے لیے آپ محنت کرو، اس رات کو ان 7 راتوں میں تلاش۔ اور سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں، ہمارے معاشرے میں یہ بات مشہور ہے کہ لوگ یہ رات وہی پاتا ہے کہ جس کو ہر چیز سفید اچانک ایک دم روشنی نظر آئے، لو جی جو وہ رات پاتا ہے اس کی آنکھوں کے سامنے دودھ کی نہریں بہتی ہوئی نظر آتی ہیں، ہر چیز سفید ہو جاتی ہے، اس کو فرشتے آ کر گلے لگاتے ہیں، اس کو اللہ کی طرف سے سلام پیش کرتے ہیں، خوشخبری دیتے ہیں۔ ایسی اور بھی کتنی باتیں، کئی ایسی باتیں ہیں کہ جو لوگوں کے اندر غلط فہمیاں شروع ہو چکی ہیں۔ تو خیر ہو سکتا ہے، اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی اختیارات میں اللہ اپنے بندوں کو اگر چاہے کچھ نہ کوئی دکھا سکتا ہے، اشارہ کر سکتا ہے، لیکن اس کوشش میں تو رہو کہ وہ ہم نے رات تلاش کرنی ہے۔ لیکن اگر آپ کو کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا،
آپ کوئی چیز کوئی اشارہ دیکھ نہیں پاتے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو رات کا ثواب نہیں ملے گا، نہیں۔ اگر آپ کوشش میں رہتے ہیں، رات پر جاگتے ہیں، اللہ کی بندگی عبادت دعائیں قیام میں ذکر و اذکار میں آپ مصروف ہیں، اللہ آپ کو انشاءاللہ، اگر آپ کی یہ نیت ہے کہ میں اس رات کے اجر و ثواب کو پہنچنا ہے، اللہ آپ کو ضرور اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ نہیں محنت کرتا ہے، اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اور جو دوسرے ہمارے بھائی ہیں جو اس جدوجہد میں محنت کریں گے، رات کو تلاش کرنے میں محنت کریں گے، راتوں کو قیام کریں گے، جاگیں گے، عبادت کریں گے، انشاءاللہ اللہ ہم سب کو اجر عظیم عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اور اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ یہ وہ رات ہوتی ہے کہ اس رات کے دن میں جو سورج غروب ہوتا ہے وہ بغیر سمان میں غروب ہوتا ہے، مدم ہوتا ہے، اس کی شعاعیں نہیں ہوتی۔ تو اس لیے اور بھی بارش کے بارے میں پھر اسی طرح کئی احادیث کے اندر ذکر آیا ہے، تو لیکن میں یہاں یہ تھوڑا سا بتا دوں کہ وہ رات بڑی سکون والی ہوتی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہوتی ہے، ویسے آدمی یہ محسوس کرتا ہے کہ یار یہ جو رات ہے اتنا سکون، تو اس رات میں نا خاص کر اس رات میں جو تاک رات ہوتی ہے، لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے، اس رات میں بندے کے دل میں، بندے کے اندر رب کا ڈر خوف اترا ہوتا ہے، آدمی بڑی خوشی محسوس کرتا ہے، بڑی اللہ کی عبادت میں لذت محسوس کرتا ہے، بڑا سکون اس رات میں ملتا ہے، بار بار آدمی روتا ہے، آدمی کا دل اللہ کے خوف ڈر سے کانپ اٹھتا ہے، رونا پڑتا ہے۔ تو جب آپ 5 راتوں کا یہ اہتمام کریں گے، تلاش کریں گے، محنت کریں گے، آپ کو انشاءاللہ پتہ چل جائے گا کہ ان 5 راتوں میں وہ رات تھی کہ جو بڑی تھوڑی سی عجیب تھی، اس میں یہ میں نے دیکھا، یہ محسوس کیا، تو انشاءاللہ اللہ ہم کو اجر دیں گے انشاءاللہ۔ اور حضرت ابی عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، اگر میں وہ رات پا لوں تو پھر میں اپنے رب سے کیا دعا مانگوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے رب سے یہ دعا کرنا، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، اے اللہ معافی کو تو پسند کرتا ہے، مجھے معاف کر دے۔ یہ دعا اگر آپ اس رات کو پا لیتے ہیں، بلکہ بعد وہ رات پائیں تو بھی مانگے نہیں، یہ دعا کثرت سے آپ راتوں میں آپ اٹھا کر نماز میں آپ کسی بھی طرح اپنے رب سے یہ دعا بار بار کثرت سے پڑھیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اور آخر میں ایک یہ بھی چھوٹی سی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ زیادہ تر حضرات کہ جو ساری رات جاگتے ہیں، ساری رات، یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ رات کا کچھ حصہ آرام کیا کرو، پھر آخری رات کے وقت کچھ کر اپنے رب کو یاد کرو۔ تو ٹھیک ہے، ساری رات آپ کر سکتے ہیں، کوئی بات نہیں، لیکن نہیں، آپ نے کیا کرنا ہے، کیونکہ آدمی نے دن میں روزہ رکھا ہوتا ہے، روزہ افطار کرنے کے بعد نماز پڑھی نماز مغرب، اس کے بعد پھر بھی نفل و نوافل قرآن پڑھ لیا، تھوڑا بہت چل پھر لیا، نماز عشاء کا وقت ہو جاتا ہے، پھر قیام اللیل میں آپ شرکت کرتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ عبادت کے اندر مصروف ہو جاتے ہیں، تو جب 1 بجتا ہے آپ بالکل تھک جاتے ہیں، آپ کے جسم کے اندر اتنی تھکاوٹ، جسم میں درد پیدا ہو جاتا ہے، تو آپ پھر جس طرح چاہتے ہیں اس ٹائم آپ عبادت نہیں کر سکتے، قیام نہیں کر سکتے، دعا نہیں مانگ سکتے۔ اصل ٹائم تو وہ ٹائم ہے جو رات کا آخری ٹائم ہوتا ہے، رات کا آخری ٹائم کہ آسمان دنیا میں آپ کا پروردگار آپ کے انتظار میں ہے، آپ کو مخاطب تک آواز میرے بندوں اٹھو، اب جو چاہتے ہو مانگ لو، آپ کا رب، آپ کا خالق اس ٹائم آسمان دنیا میں آپ کے بہت قریب آ ہے، جو چاہتے ہو اپنے رب سے مانگو۔ تو وہ ٹائم اگر آپ قیام اللیل ادا کرنے کے بعد، پڑھنے کے بعد، پھر آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ صرف آپ نے جو 8 رکعت نماز تراویح ہے وہ پڑھ لی اور وتر چھوڑ دیں، وتر آپ نے رات کی جو آخری حصے میں نماز ہے، نفل ہے، آپ نے آخری میں وتر پڑھنے، تو آپ نے اس کے بعد فوراً سو جانا، فوراً آرام کرنا ہے، 1.5-2 گھنٹے آپ نے آرام کرنا ہے، پھر جب 12:30 12-1 کا ٹائم ہوگا آپ اٹھیں گے، وضو کریں گے، تو انشاءاللہ بڑا اطمینان، بڑا سکون ملے گا، کیونکہ آپ کا جسم فریش ہو چکا ہوگا، تو آپ
یہ ساری رات عبادت کرنا تھک جاتے ہیں. پھر جب انسان تھک جاتا ہے پھر وہ قیام کی حالت میں، نماز کی حالت میں، پھر اسی طرح دعا کی حالت میں بڑی الجھن محسوس کرتا ہے. آنکھوں میں نیند آ رہی ہوتی ہے تو تھکاوٹ کی وجہ سے آپ اچھی طرح عبادت ہاتھ نفل نہیں پڑھ پاتے. تو اس لیے آپ نے کچھ حصہ آرام کرنا ہے، پھر آخری سے اپنے رب کی بس کی عبادت میں مصروف ہے. اللہ عمل کرنے